أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، جہاں بھی رکھے اپنا بنا کے رکھے، اور ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، اور اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین. آج کا ہمارا لیسن سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے آنورڈ ہے. سورہ مریم کی اس سے پہلے لیسن سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ سورہ مریم کی جو ٹرانسلیشن ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ سی ہے یاد کرنے کے اعتبار سے، کیونکہ کچھ لفظ ایسے ہیں جو ایکسکلوسیولی اس میں آئے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہیں جو اس میں دو دفعہ آئے ہیں، بہت سارے ورڈز ایسے ہیں جو اس میں ریپیٹڈ ہیں اور اس طرح صرف اس میں ہیں. کچھ میں میننگس یعنی قرآن میں وہ اور جگہ پہ بھی ہے مگر یہاں پہ میننگس ڈفرینٹ نظر آتے ہیں. تو اس طرح ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے پھر اس کو یاد کرنا شروع کریں گے. مشکل نہیں ہے، لیکن صرف بتانے کا مقصد ہے کہ اس کو غور سے آپ یاد کریں، کیونکہ کئی چیزیں ایکسکلوسیولی نظر آئیں گی اس انداز میں جو اس میں ہے. اللہ تعالیٰ کا بہترین انداز ہے، اللہ تعالیٰ کا بہترین اسلوب ہے، جو بھی اللہ کا کلام ہے، اور اس میں ہر کلام میں ایک مختلف اسلوب بھی نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن سے محبت دے دے. آج ہم اور ہماری جو بھی ہم اس پہ کوشش کریں اس پہ ہمیں اجر دے، اور ہمیں اس پہ بہت ہمیں بس ہماری بخش سے. ہمیں سورہ مریم آیت نمبر 16 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. وَاذْکُر، اور ذکر کیجئے، ذکر کرو، فی الکتابی، کتاب مریم علیہ السلام کا، اذ جب، انتبذت، وہ الگ ہو گئی. تا ساکن مؤنث کا صیغہ ہے، اور جب فعل کے آخر میں، فعل ماضی کے آخر میں تا ساکن ہوتا ہے تو مؤنث کا صیغہ ہے. تو اذ انتبذت، وہ الگ ہو گئی. مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اچھا، روٹ ورڈ ہے نون با اور دال. نون با دال روٹ ورڈ جو ہے قرآن میں ڈفرینٹ مطلب میں آتا ہے، پھینکنا اور تھرو کرنا، جیسے اس طرح قرآن میں آتا ہے. لیکن جب یہ بیچ میں تا کے ساتھ، ایسے کہ بیچ میں ایک تا لگی ہوئی ہے، یہ باپ کی تا ہوتی ہے. جیسے میں اس کو دوبارہ ہٹا دوں گی تاکہ وہ نہ ہو. روٹ ورڈ نون با دال ہے، اس میں آپ کو ایک تا بیچ میں نظر آ رہی ہے. اس تا کے ساتھ جو دو دفعہ آئے صرف، اور دونوں دفعہ مریم میں ہی دیکھیں گے ہم. اور تو اس باپ کی وجہ سے اس کے مطلب ہے ٹو withdraw، الگ ہونا. یعنی نون با دال روٹ ورڈ جو بغیر تا کے ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے پھینکنا، اور وہ قرآن میں آیا ہے وہ بھی. لیکن یہ تا بیچ میں ہے، یہ باپ کی تا ہوتی ہے. اس طرح دو دفعہ قرآن میں بس اس طرح آیا ہے یہ نون با دال، اور وہ سورہ مریم میں ہی ہے. اس کا مطلب ہے withdraw ہونا، کر لینا، الگ ہو جانا. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم، اور آگے ابھی نیچے ایک آیت ہم دیکھیں گے آج کی لیسن میں، آیت نمبر 22 میں، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ، تو she withdraw، وہ الگ ہو گئی بھی ہی. تو وہاں پہ بھی یعنی کہ یہ نون کے نبذہ کے بیچ میں تا ہے. تو یہ اس طرح اس مطلب میں صرف سورہ مریم میں آیا ہے. اذ، جب، انتبذت، وہ الگ ہو گئی من اہلیہا، اپنے گھر والوں سے. ہاں یعنی کہ مریم علیہ السلام مؤنث ہے تو اہلیہا اپنے گھر والوں سے. مکانن، ایک جگہ پر. کاف واو نون روٹ ورڈ ہوتا ہے مکان کا. شرقیہ، مشرقی جانب، شین را قاف. فاتخذت، پھر اس نے بنا لیا. تا ساکن پھر مؤنث ہے. سمجھ آ رہی ہے، مریم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے. فاتخذت، پھر اس نے بنا لیا، حضرت مریم نے بنا لیا. من دونہم، ان کی طرف سے. کون سے لوگوں کی طرف سے؟ جو اپنے گھر والوں سے الگ چلی گئی تھی. تو ان کی طرف سے حجابن، ایک پردہ. فَأَرْسَلْنَا، تو بھیجا ہم نے، الیہا، طرف ان کے، حضرت مریم کے طرف اس کے، روحنا، اپنی روح کو، فرشتے کو. یہاں پہ یہ لکھنا ضروری ہے کہ روح میں مطلب مراد اس میں فرشتہ ہے یہاں پہ. فَتَمَثَّلَ، تو اس نے شکل اختیار کی. مثلا یمثل، تمثیل، فعل کی طرح. یہ قرآن میں میم تھا لام کا روٹ ورڈ صرف یہیں پہ آیا ہے. عام طور پہ زیادہ تر اسم میں آیا ہے، میم تھا لام کا روٹ ورڈ، امثال، تمثیل، جو بھی. لیکن فعل کی طرح تمثلا کر کے صرف یہیں پہ یہ میننگ آپ کو نظر آئے گا. تو اس پہ بھی آپ سٹار لگا کے اس کو یاد کرنے. فتمثلا، تو اس نے شکل اختیار کی. لہا، اس کے لیے، یعنی کہ اس نے. اچھا، اس میں اس نے کون ہے؟
اس کو اب آپ دیکھیں کہ یہ کون ہے. اس نے فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہوگا تو واحد مذکر ہوگا. تو ابھی فرشتے کو بھیجا تو اس فرشتے نے اختیار کر لی لہا اس کے لیے. اب یہ پتہ چل گیا آپ کو حضرت مریم کے لیے بشرن ایک انسان کی شکل اختیار کر لی, ایک انسان کی سویہ کامل, سین واو یا روٹ ورڈ ہے. سویہ سورہ مریم میں 3 دفعہ آیا ہے. آپ چاہیں تو اس کو نوٹ خود ہی اپنے پاس کر لیجئے. ایک دفعہ سورہ مریم میں آیت نمبر 10 میں آیا ہے جس میں تھا کہ, اور میں آپ کو کہتا وہ میننگ نہیں ہے اس میں کہیں اور, ثلاثہ لیال سویہ آیت نمبر 10 کے آخر میں تھا کہ وہ 3 راتیں تندرستی کے باوجود, ساؤنڈ وہاں پہ تھا. یہاں پہ اس کے میننگ بشرن کے ساتھ ہے سویہ کامل, ویل پروپورشنل کامل. اور تھرڈ جو ہے یہ سویہ یوز ہوگا آیت نمبر 43 میں, سورہ مریم کی آیت نمبر 43 میں, جہاں پہ اس کے مطلب ہوں گے ایون. تو تینوں جگہ تھوڑا ڈفرینٹ میننگز کے ساتھ ہے. تو آپ کو اس کو بس اسی طرح یاد کریں کہ بشرن کے ساتھ ہے تو سویہ کامل. تو اس میں آپ چاہیں تو اسٹار لگا لیا کریں تاکہ آپ اس کو مطلب صحیح سے میمورائز کر سکیں. روٹ ورڈ سین وایا فتمثل لها بشرا سویہ, تو اس نے اختیار کر لی اس کے لیے بشرن ایک انسان کی شکل, جیسے شکل اختیار کی ایک انسان کی, سویہ کامل. قالت وہ کہنے لگی انی بے شک میں اعوذ میں پناہ لیتی ہوں, عین واو ذالی روٹ ورڈ ہوتا ہے, میں پناہ لیتی ہوں بالرحمن رحمان کی, من کا تجھ سے, ان اگر کنتا ہے تو تقیہ ڈرنے والا متقی. واو قافیہ روٹ ورڈ ہوتا ہے, تقیہ ہمیں پتہ ہی ہے پہلے بھی آ چکے, پرہیزگار بھی اس کا ٹرانسلیشن ہے. آپ نے دیکھا آیت نمبر 13 میں تقیہ تھا, اس کا مطلب تھا پرہیزگار. یہاں پہ متقی ڈرنے والا سب ایک ہی میننگ ہے. 19 قال اس نے کہا انما بے شک انا میں رسول بھیجا ہوا ہوں. اس میں رسول کے میننگ غور سے دیکھیے گا کیونکہ رسول کا لفظ بھیجے ہوئے کے لیے ہوتا ہے. زیادہ تر قرآن میں رسول پروفٹس کے لیے یوز ہوتا ہے. ہم لوگ رسول اس لیے کہ وہ بھی بھیجے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کبھی یہ رسولنا ہم اپنے فرشتوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں. تو اس لیے ٹرانسلیشن غور سے دیکھیے گا کہ اس میں رسول نہیں ہی ٹرانسلیشن ہوگی بلکہ بھیجا ہوا ہوں. تو اس میں بھی آپ چاہیں تو اس پہ کوئی نشان لگا لیا کریں تاکہ اس کو غور سے دیکھیں. رسول بھیجا ہوا ہوں ربی کی تیرے رب کا. جب بھی فیمنن کے لیے مؤنث کے لیے ہوتا تو کی کر کے کرتے ہیں, جیسا اگر میل ہوتا تو ربو کا ربی کا, لیکن اگر فیمنن ہے تو کاف کے نیچے زیرو. یہ اب آپ کو چونکہ پتہ حضرت مریم سے بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ مؤنث کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. بھیجا ہوا ہوں ربی کی تیرے رب کا, لی کے. جب بھی فعل سے پہلے لی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے, میننگز ہوتا ہے تاکہ یا یہ کہ, لی تاکہ, احابا میں عطا کروں. حمزہ کے ٹرانسلیشن ہے میں, اور روٹ ورڈ کیا ہے وہابا. وہاب اللہ کا نام وہاب ہے, وہ اس سے آپ یاد رکھیں کہ وہاب کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا. اللہ بہت عطا کرنے والا. احابات کہ میں عطا کروں لکی تجھے, غلامن ایک لڑکا, زکیہ پاکیزہ. زکیہ پیور کے لیے آتا ہے, زا کاف واو روٹ ورڈ ہے. ہم نے سورہ کہف کی جب آیت تھی, آیت نمبر 74 آیت تھی, اس میں تھا نفسن زکیتن, تو اس میں بھی زکیہ ہا کے ساتھ آیا تھا, پاک مطلب تھا. اور ایک دفعہ قرآن میں اس طرح ہے زکیہ مذکر کے صیغے میں اور وہی پیور کی میننگ میں. قالت وہ کہنے لگی انا کیسے, ہاؤ کم, یکونو ہوگا, لی میرے لیے, غلام کوئی لڑکا, ولم حالانکہ نہیں. واو کی ٹرانسلیشن زیادہ تر ہوتی ہے اور اینڈ یعنی کہ, لیکن کبھی اس کی ٹرانسلیشن حالانکہ جبکہ کر کے بھی ہوتی ہے. تو ولم حالانکہ نہیں, یمسسنی چھوا مجھے, میم سین سین روٹ ورڈ ہے. بیک کریں گے یمسس اس نے چھوا, نی جب ہم ایڈ کرتے ہیں مجھے تو نی کر کے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس نے چھوا یعنی یا کا مطلب ہے وہ واحد مذکر نے چھوا, نی مجھے. آگے چونکہ آ رہا ہے کس نے چھوا, بشرون دو پیش کے ساتھ آ رہا ہے, تو اسی لیے ہم اس نے کی ٹرانسلیشن الگ سے نہیں کریں گے, ہم کہیں گے یمسسنی بشرون, چھوا مجھے کسی انسان نے, ولم اور نہیں, اکو ہوں میں, یکو تکو اس طرح آتا ہے تو یہ حمزہ ہے میں کی ہے, اور یہ اکو نہیں ہوں میں, بغیہ بدکار.
بدکار یہ باغین جا کا روٹ ورڈ ہے، قرآن میں یہ روٹ بہت دفعہ آیا ہے، لیکن بغیہ کر کے 2 دفعہ آیا ہے اور دونوں دفعہ سورہ مریم میں ہے، اور اس کے مطلب بدکار۔ باغین جا سے تو باغی ریبیلین اس طرح بغاوت والے آتے ہیں نا، روٹ ورڈ سرکش، لیکن بدکار کے انچیسٹ کے میننگ میں قرآن میں یہ سورہ مریم میں ہی بغیہ کر کے 2 دفعہ آیا ہے، چیسٹ یعنی انچیسٹ یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے، اور حضرت مریم کے ہی قصے میں ہم آگے دیکھیں گے، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ وما کانت امو کی بغیہ، اور نہیں تھی آپ کی والدہ بغیہ انچیسٹ بدکار کے میننگ میں، تو یہ صرف قرآن میں ایکسکلوسیولی بغیہ کر کے اور انچیسٹ بدکار کے میننگ میں صرف یہیں پہ آیا ہے سورہ مریم میں۔ قال کہا کذالک اسی طرح، آپ نے دیکھا تھا جو پہلے ہم نے پڑھا تھا کذالکا پڑھا تھا، اور یہاں پہ کذالکی ہے، تو یہ کی بھی چونکہ مؤنث سے بات ہو رہی ہے اس لیے کذالکی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ہوگا قالا کہا ربو کی تیرے رب نے، ہوا وہ علیہ مجھ پر حیّن بہت آسان ہے۔ حیّن کا روٹ ورڈ ہے ہا واو نون، یہ قرآن میں حیّن کر کے 3 دفعہ ہے، اور 3 دفعہ میں 2 دفعہ ہم نے سورہ مریم میں ہی دیکھ لیا، 1 دفعہ ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا تھا، اور اس کے مطلب بہت آسان ہے، ویری ایزی۔ وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ جب بھی فعل سے پہلے لی آئے گا تاکہ ٹرانسلیشن لی، تاکہ نہ ہم، لِنَجْعَلَ تاکہ ہم بنا دیں، کسے ہو اٹیچ پروناؤن ہے ہو اسے، آیتن ایک نشانی، للناس لوگوں کے لیے، ورحمتن اور رحمت، مننا ہماری طرف سے، من اور نا 2 چیزیں مل کے یہ بنا ہے، اس لیے نون پہ تشدید ہے، من ہے فرام یا میری طرف سے جیسے ہوتا ہے، مننا ہماری طرف سے، وکانا اور ہے، امرن ایک کا، مقدیہ طے شدہ، طے شدہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، قاف ضاد، اور اس دفعہ اس کی روٹ ورڈ سورہ مریم میں آپ لوگوں کو یاد کرنے میں زیادہ مشکل ہوگی، اس لیے کہ بہت زیادہ حروف علت والے جو ہے بہت زیادہ ہے سورہ مریم میں، مگر یہ کہ انشاءاللہ آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دے گا۔ قاف ضاد یا، قاضی سے یاد رکھے اس کا روٹ ورڈ، قاف ضاد یا قاضی، یہ قاضی میں آخر میں یا آتا ہے نا، تو اس طرح کوئی چیز ذہن میں اگر آپ بنا لیں، جس طرح قوت کا قوی سے یاد رکھے تو قاف و یا، اور یرثو کا تھا وارث سے یاد رکھے، ورثے سے تو وارث تھا، تو اس طرح کسی چیز سے یاد رکھے، قاضی قاف ضاد یا روٹ ورڈ ہے اس کا۔ اچھا، مقدیہ کر کے قرآن میں یہ 2 دفعہ آیا ہے، اور دونوں دفعہ ایکسکلوسیولی سورہ مریم میں آیا ہے، مقدیہ ڈیکریڈ یعنی کہ آلریڈی طے شدہ جو ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور آگے کہاں دیکھیں گے، سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں ہے، کانا علی ربی کا حتمم مقدیہ، کہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، فیصل شدہ امر ہے، حتمی فیصلہ ہے، تو 1 دفعہ مقدیہ کر کے یہاں پہ آیا ہے مریم میں ہی 71 میں، اور 1 دفعہ آج کے لیسن میں طے شدہ۔ فحملتہ، یہاں بریک کریں گے اس کو، فحملت فعل ماضی کے آخر میں تا ساکن ہے تو حمل ٹھہر گیا اس سے، یعنی کہ اس مؤنث کو حمل ٹھہرتا ہے، لیکن فحملت یعنی کہ اسے حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے، فحملت تو حمل ٹھہر گیا اس سے، وہ اس کا، تو اس لیے اس کو بریک کر کے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے اس میں 2 ضمیر ہیں، آپ خالی اس کی فحملت ہو تو حمل ٹھہر گیا اس سے نہیں کر سکتے، بلکہ حمل ٹھہر گیا اس سے اس کا، 2 پروناؤنس ہیں اس میں۔ فانتبذت، پھر وہ الگ ہو گئی، اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ نون بازال روٹ ورڈ ہے، قرآن میں 2 دفعہ اس طرح بیچ میں تا کے ساتھ آیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے ٹو وڈرا، فانتبذت پھر وہ الگ ہو گئی، بھی ساتھ اس کے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام، سوری موسیٰ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مکانن ایک جگہ پہ، قصیہ دور کی، قصیہ کا روٹ ورڈ ہے قاف صاد اور واو، قصوہ بھی اسی سے ہے، اور مسجد اقصیٰ بھی اسی سے، مسجد اقصیٰ کو بھی اقصیٰ اس لیے کہتے ہیں دور کی مسجد، جسے وہ فاردر کہلاتی تھی، اس لیے تو اقصیٰ ہے قرآن میں، لیکن قصیہ کر کے ادھر یہ صرف باقی مسجد اقصیٰ کر کے آیا ہے، اور جیسا تو قصیہ دور کی، فَأَجَاءَهَا تو لے آیا اسے، یعنی کہ حضرت مریم کو لے آیا، جیم یا حمزہ روٹ ورڈ ہے، المخاض درد ذیل، لیبر پینز، اس کا روٹ ورڈ ہے میم خوا
اور دود، یہ قرآن میں صرف ادھر ہی آیا ہے سورہ مریم میں، اور کہیں یعنی روٹ ورڈ ہی نہیں آیا دوبارہ، صرف یہیں پہ ایک ہی دفعہ ہے قرآن میں. میم خا داد روٹ ورڈ ہے، درد ذیل لیبر پینس. فاجاءها تو لے آیا اس سے المخاض درد ذیل الا طرف جزء النخلتی تنے کے کھجور کے. نخل تو کہتے ہیں کھجور کو، اور جزء جو ہوتا ہے ٹرنک. قرآن میں جیم دال عین روٹ ورڈ 3 دفعہ آیا ہے، 2 دفعہ آپ کو یہیں پہ آج سورہ مریم میں دکھ جائے گا، اور 1 دفعہ اور کہیں یہ روٹ ورڈ آیا ہے. ادروائز ٹرنک کے میننگ میں مطلب ٹرنک ہے، جزء یہیں پہ آپ کو 2 دفعہ نکلے گا، اور جزء نخلتی آگے بھی نیچے بھی نظر آئے گا، کھجور کے تنے کے، ٹرنک کے. قالت وہ کہنے لگی یا لیتنی اے کاش کہ میں متو مر جاتی میں. اچھا متو کا روٹ ورڈ ہے میم واو اور تا، موت سے، اور روٹ ورڈ یہ ہے اس کا. اور اس کے بعد ایک اور آگے تا پہ پیش مرج ہوئی ہوئی ہے اس میں، اس لیے تا پہ آپ کو تشدید دکھ رہا ہے کیونکہ اس میں موت روٹ ورڈ کی ایک تا ہے اور پلس ایک تو کی تا ہے، یعنی کہ جو فعل کے آخر میں تو آتا ہے جس کے مطلب میں ہوتا ہے اس کی تا ہے، یعنی یہ تا پیش. تو متو مر جاتی میں، تو میں کہاں سے ہے؟ تا پہ پیش سے. قبل ہاذا اس سے پہلے وقت کنتو اور ہوتی میں، پھر تو آ گیا میں کا. نسیم منسیہ بھولی بصری، یہ اس طرح فریز کر کے دونوں چیزیں ملا کے قرآن میں صرف یہیں پہ آیا، بلکہ منسیہ تو آیا ہی یہی ہے صرف ایکسکلوسیولی منسیہ. تو بھولی بصری فورگوٹن ہو جاتی میں جیسے. فناداہا تو پکارا اسے. اچھا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، اس کو بھی اب آپ کو تھوڑا سا ہم اس کو بریک کریں گے. فنادا تو اس نے پکارا ہا اسے، اس کو آپ اس طرح دیکھیں فنادا، یہاں پہ فعل ماضی اینڈ ہوا، فعل ماضی کے آخر میں کھڑی زبر ہو یا زبر ہو تو اس میں ہوگا اس نے پکارا، اس واحد مذکر نے پکارا، اور ہا اٹیچڈ اس کو یعنی کہ حضرت مریم کو، مؤنث کا صیغہ ہے نا. تو فنادہ تو فرشتے نے، تو اس نے پکارا ہا اس کو. تو یہاں پہ انہوں نے اس طرح لکھ دیا، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ فنادہ میں پہلے واحد مذکر آ گیا، تو فرشتے نے پکارا ہا مؤنث کو، من تحتہا اس کے نیچے سے، اللہ کے نا، ان کا مطلب کہ، لا کا مطلب نہ، یہ دونوں مرج ہو تو اللہ کے نا، تحزنی تو غمگین ہو، قد تحقیق جعلا بنا دیا، ربو کی تیرے رب نے. فعل کے بعد جب پیش ہے تو یہ ڈوئر کی پیش ہے کہ جعلا بنا دیا، ربو کی تیرے رب نے، تحت کی تیرے نیچے، سریہ ایک چشمہ. سریہ کا روٹ ورڈ ہے سین را یا، سین را یا کا روٹ ورڈ. اچھا اس پہ بھی آپ ایکسکلوسیولی لکھ لیجئے، روٹ ورڈ تو آیا ہے مگر یہ اس مطلب میں چشمے کی طرح، یعنی کہ چشمہ، اور یہ اس طرح ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا ہے. باقی یہ روٹ ورڈ ڈفرینٹ میننگز میں آیا ہے، لیکن سریہ ایک تو سریہ کی شکل بھی صرف یہیں پہ آئی ہے اس طرح، اور ایک چشمہ میننگ صرف یہیں پہ آیا ہے اس کا. سب نے اسٹار لگانے کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ غور سے آپ اس کو یاد کریں کہ یہ اور کہیں نظر نہیں آیا، تو آپ کو میمورائز کرنا پڑے گا بیسیکلی. وہ حزی اور ہلال ہے، حزی کا مطلب ہوتا ہے شیک، اس کا روٹ ہوتا ہے ہا زا اور زائی. حزی فعل امر کر کے ہے، تو یہاں پہ ایک دفعہ اس طرح ہے حزی ہلال ہے. اس کی ایگزامپل ایک دیکھ لیتے ہیں، سورہ فصلت میں یہ روٹ ورڈ یوز ہوا ہے ڈفرینٹ انداز میں. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا مَاءً، جب اس پہ پڑ جاتا ہے پانی، اہتزت، تو وہ سٹرڈ ہو جاتی، شیک یعنی کہ ابھر. ربط کا مطلب ہے ابھرنا، اور اہتزت کا مطلب ہے کہ جیسے اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، شیک، سٹرائک ٹو لائف، یعنی تو شیک کرنے کے مطلب ہے ہازازا. تو یہاں پہ ڈفرینٹ انداز میں، مگر روٹ ورڈ یہی ہے ہازازا. اور ایک دفعہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وحزی اور ہلال الیہ کی طرف اپنے بجزء النخلۃ، دوبارہ آ گیا جزء النخلۃ تنے کو کھجور کے، تو ساقط وہ گرائے گا. تو ساقط سین قاف تا روٹ ورڈ ہے، ساقطہ کا مطلب ہے فال ہونا. تو ساقط وہ گرائے گا علیہ کی تجھ پر، رطبن پکی ہوئی کھجور، جنیہ تر و تازہ. رطبن کا روٹ ورڈ تو رعاتا با ہے. رطبن قرآن میں 2 دفعہ یوز ہوا ہے، اور دونوں دفعہ ڈفرینٹ میننگز میں. یہاں پہ پکی ہوئی کھجور میننگ ہے. ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 59 میں،
یہاں پہ بھی وما تسقطو، دیکھیں سیم روٹ ورڈ آ رہا ہے، سین قاف تا جو ہم نے تو ساقط پڑھا تھا، یہاں پہ تسقطو ہے، نہیں گرتا کوئی پتا مگر اللہ جانتا ہے اسے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ کوئی دانا اندھیروں میں زمین کے، ولا رطب، اور نہ کوئی تر، تو تر کے لیے وہاں پہ یہ تر کے میننگ میں آیا ہے رطب، رطابہ، تو یہاں پہ سمجھے رطابہ قرآن میں 2 دفعہ ہے اور دونوں دفعہ مختلف میننگز میں، تو ہم یہاں پہ کیا میننگ کریں، پکی ہوئی کھجور، جنی یا تر و تازہ، یہ بھی روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ ہے اور دوسری دفعہ ڈفرینٹ میننگ میں، تو یہ بھی آپ کو میمورائز ہی فریش کے میننگ میں کریں گے، جین نون اور اس کا روٹ ورڈ ہے یا، جیم نون یا، جنیہ، تر و تازہ، رتبن جنیہ، پکی ہوئی کھجور، تر و تازہ، تو یہ بھی آپ اسٹار لگا لیں کیونکہ ایکسکلوسیو ہی ہے میننگز اس کے، فکولی پس کھا، یہ بھی فعل امر، حزی ہلالے، فکولی پھر اس کا، وشربی اور پی، فیمنن کو جب ہم فعل امر ہوتا ہے تو آگے یا ایڈ ہو جاتا ہے، اس لیے فکولی پھر کھا، وشربی اور پی، وقری اور ٹھنڈی کر، قافرارا روٹ ورڈ، آئینہ آنکھیں، فَإِمَّا پھر جب، اگر، تَرَيِنَّ دیکھ تو دیکھے، تا تو ہوگی تو کی، را اور را حمزہ یا روٹ ورڈ ہے، دیکھنے کے میننگ آتے ہیں تو روٹ ورڈ را حمزہ یا، تَرَيِنَّ تو دیکھے، من البشری انسان میں سے، احدن کسی ایک کو، فقولی تو کہہ دے، انی بے شک میں، نظر تو نظر مانی ہے میں نے، للرحمن رحمان کے لیے، صومن روزے کی، فلن تو ہرگز نہیں، اکلم میں کلام کروں گی، الیوم آج، انسیہ کسی انسان سے، آسان ہے یاد کرنا، انسیہ، اسی سے ہے، آیت نمبر 27، فَأَتَتْ تو وہ لے آئی، اچھا حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے اور آخر میں جو تا ساکن ہے یہ مؤنث کی تا ہے، تو اسی لیے ٹرانسلیشن فَأَتَتْ، اچھا حمزہ تا یا روٹ ورڈ کے مطلب ہوتا ہے آنا، ٹو کم، لیکن اس کے بعد اگر بی آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ، لانا، تبھی فَأَتَتْ تو وہ لے آئی، بھی ہی اسے، قومہا اپنی قوم کے پاس، تحمیلہ وہ اٹھائے ہوئی تھی اسے، اس کو بریک کریں گے، تحمیلو میں یہ مؤنث کی تا ہے شروع میں، تحمیلو تو اب وہ اٹھائے ہوئے تھی، ہو اسے، بیبی کو، قالو کہنے لگے، یا مریم اے مریم، لقد البتہ تحقیق، جئتی لائی ہے تو، تی کیونکہ مؤنث کا صیغہ ہے تو مؤنث میں کی تی اس طرح آخر میں آتا ہے، شیئن ایک چیز، فریہ بہت بری، اچھا یہ بھی آپ اس پہ وہ بنا لیجئے اسٹار، کیونکہ یہ قرآن میں اور کہیں اس طرح نہیں آیا، روٹ لفظ بھی ایسا نہیں آیا کہیں، روٹ ورڈ تو آئے ہے لیکن یہ اس میننگز میں اور اس شکل میں یہ نہیں آیا کہیں بھی، فریہ، فریہ کے مطلب بہت بری، عجیب، ونس اس میننگ میں آیا کہ بہت امیزنگ جیسے کہ حیران کر دینے والی چیز، ایک شیئن ایک چیز، فری یا بہت بری، عجیب، تو اس کو یہ میننگ ادھر ہی ملیں گے آپ کو، باقی اس کے ڈفرینٹ میننگ اس روٹ ورڈ کے ملتے ہیں، یا اخت ہارون اے بہن ہارون کی، ماں کانا نہ تھا، ابو کی باپ تیرا، کیونکہ فیمنن کی بات ہو رہی ہے ہر جگہ کی تی دکھے گا آپ کو، باپ تیرا، امرا آدمی، میم را حمزہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، مرءن جو ہوتا ہے مرد کے لیے ہوتا ہے، امراتن عورت کے لیے ہوتا ہے، روٹ ورڈ سیم ہے، میم را حمزہ امرا آدمی، سو ان برا، سین واو حمزہ یہی روٹ ورڈ ہے اس کا، وما کانت اور نہ تھی، اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مؤنث کے لیے تا ساکن ہے تو اس کی والدہ کا ذکر ہے، وما کانت اور نہ تھی، امو کی پا تیری، بغیہ بدکار، انچیسٹ، باغین یا روٹ ورڈ ہے، بغیہ قرآن میں 2 دفعہ، دونوں دفعہ ایکسکلوسیولی ہم نے آج کے لیسن میں پڑھا ہے، اس کے مطلب بدکار کے مطلب میں ادھر یہ خلیال، آیت نمبر 29، فاشارت تو اس نے اشارہ کر دیا، کس نے، تا ساکن جو ہے مؤنث کی ہے تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا، اشارہ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے شین واو را، شورا سے یاد رکھیں، شورا جو ہوتی ہے مشورہ، ایک منٹ، شین واو را سے یاد رکھیں، قرآن میں یہ روٹ ورڈ 2-3 دفعہ مشورے کے لیے آیا ہے، جیسے مشورہ جیسے اردو میں کہتے ہیں، شورا اسی سے، اور اشارے کے لیے ایک ہی دفعہ آیا یہاں پہ،
فاشارت تو اس نے اشارہ کر دیا الیہ طرف اس کے، قالو انہوں نے کہا، کیف کس طرح، ہاؤ کم، نکلم ہم کلام کریں، من whoever اس سے جو کانا ہے وہ، فی المہدی پنگھوڑے میں، کریڈل میں، جھولے میں، سبیہ ایک بچہ، سبیہ کا روٹ ورڈ صرف سات با واو روٹ ورڈ ہے، سبیہ کا لفظ صرف قرآن میں مریم میں آیا ہے، ایک دفعہ ہم نے پہلے پڑھا پچھلے لیسن میں، ایک دفعہ یہاں پہ سبیہ ایک بچہ۔ مہد میم ہا دال روٹ ورڈ ہے، مہد کا روٹ ورڈ قرآن میں دو طرح آئے ہے، جب لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ آیا ہے تو اس کے کریڈل کے میننگز میں آیا ہے مہد۔ ایک دفعہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کریڈل کا، ایک دفعہ سورہ آل عمران میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ کہ وہ کلام کریں گے کریڈل میں، جھولے میں، تو وہ وہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ کے قصے کے لیے مہد کا لفظ کریڈل کے لیے آیا تھا۔ جب ہم ایسے ایگزامپلس کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پھر بعد میں یاد رکھنے میں کئی دفعہ آسانی ہوتی ہے، صرف یہی مقصد ہے اس کا۔ فاشارت الیہ تو اس نے فی المہدی سبیہ ایک بچہ، یہ ہم نے حضرت یحییٰ کے قصے جو پچھلے سبق میں پڑھا تھا سبیہ۔ قال وہ بولا، اب حضرت ابراہیم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، انی بے شک میں عبد اللہ بندہ ہوں اللہ کا، آتانی اس نے دی مجھے۔ اچھا یہاں پہ ہم بریک کرتے رہیں گے، آتا حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے، جب حمزہ تا یا روٹ ورڈ اوپر اس طرح آتا کر کے الف پہ کھڑی زبر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ٹو گیو، آتا اس نے دیا، اس نے کہاں سے آیا؟ جب بھی فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہوتی ہے اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، آتا اس نے دیا، اس واحد مذکر نے دیا، کیونکہ اللہ نے، اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ لفظ جلالہ، آتا اللہ نے دی، نی مجھے، جب بھی فعل کے آگے میں ہمیں مجھے میرا اٹیچ کرنا ہوتا ہے نی کر کے کرتے ہیں، اور جب اسم کے آگے میں ایڈ کر رہے ہوتے خالی یا لگا دیتے، جیسے ربی میرا رب، کتابی میری کتاب، تو اسی طرح، لیکن فعل کے آگے نی کر کے اٹیچ ہوتا ہے۔ آتانی اس نے دی مجھے، الکتاب کتاب، وجعلنی اور اس نے بنایا مجھے، اس نے بنایا مجھے، اس میں بھی نی اٹیچ ہے مجھے، میرے لیے، ٹھیک ہے۔ وجعل اور اس نے بنایا، اس میں بھی اس نے کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو تو وہ اس میں واحد مذکر کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، تو اس میں اب یہ غور سے سنیے گا، اب اس کو، اس میں دو ضمائر ہیں، ایک ضمیر ہے ڈوئر ضمیر، جعلنی جعلا اس نے بنایا، وہ ڈوئر ضمیر ہے جس نے کیا ہے، اور کس کو بنایا ہے؟ وہ مجھے بنایا، سیکنڈ اٹیچ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مطلب اس نے بنایا مجھے، نبی آگے بھی جعلنی آئے گا۔ ایک چیز آپ کو بتانی تھی، ہم لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں بہت شوق سے، مطلب نماز میں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھنی بھی چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی، تو اس میں میننگ ڈفرنٹ ہے، کیوں؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں رب اجعلنی، یہاں پہ لام پہ زبر نہیں ہے، نی آپ کو دکھ رہا ہے مگر لام پہ زبر نہیں دکھ رہا، رائٹ؟ تو بیسیکلی یہ فعل، اتنا حصہ جو ہے فعل امر ہے۔ کیسے پتا چلا؟ یہ جو جزم ہے اور یہ وہاں پہ زبر ہے، زبر جب لاسٹ میں آتا ہے فعل کے آخر میں تو ہم واحد مذکر اس کا صیغہ کر کے کر دیتے ہیں، اس نے بنایا مجھے، لیکن اجعلنی، اجعل فعل امر ہے تو بنا دے، اور پھر نی اٹیچ ہے مجھے، بنا دے مجھے۔ تو اس چیز کو دیکھے گا، کچھ لوگ، کسی کا میں نے سنا ہے کہ وہ سمجھے جب انہوں نے یہ سورہ مریم کی کوئی بھی آیت پڑھی جعلنی تو انہوں نے کہا ہم تو وہ پڑھتے ہیں رب اجعلنی، تو ہم غلط پڑھتے ہیں، اس کا مطلب لام پہ جزم نہیں ہے، لام پہ زبر ہوتا ہے، لیکن نہیں، اس کے میننگ الگ ہے، اس کے مطلب ہے جعلنی، جعلنی اس نے بنایا مجھے، اور یہاں پہ رب اجعلنی، اے اللہ بنا دے مجھے، یہ فعل امر ہے جیسے ہم دعا کر رہے ہیں، بنا دے مجھے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بیچ میں اگر ہم کر لیتے تو ہمارا اکثر شرح صدر ہو جاتا ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ جزم بتا رہا ہے کہ یہ فعل امر یہاں تک تھا اور آگے نی اٹیچ ہے، لیکن تو تبھی اس کے میننگ ڈفرنٹ ہے کہ بنا دے مجھے، اور یہاں پہ کیا وجعلنی اس نے بنایا مجھے، نبی یا نبی، وجعلنی اور اس نے بنایا مجھے مبارکن مبارک، اینا ما کنتو جہاں کہیں ہوں میں، واوصانی روٹ ورڈ ہے واو صادیہ،
واصد یا روٹ ورڈ جب انسان کے لیے آتا ہے تو وصیت کرنے کے ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس میں تو تاکید، بیسیکلی وہ بھی وصیت ہی ہوتی ہے. جب انسان مرنے سے پہلے جو وصیت کرتا ہے، جسے ہم وصیت کہتے ہیں، وہ بھی اس کی طرف سے تاکید ہوتی ہے کہ یہ کرنا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہوتی ہے واصادیات کا روٹ ورڈ ہے تو اس کی ٹرانسلیشن ہی تاکید کر کے ہی ہم کر رہے ہیں، تو اس طرح یاد رکھنا آسان ہوتا ہے جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں. وَأَوْصَى، اور اس نے تاکید کیا. اب اس نے کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں کھڑی زبر یا زبر، تو اس میں واحد مذکر. وَأَوْصَى، اور اس نے تاکید کی، اٹیچ پروناؤن نی مجھے، بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ، نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت، جب تک میں رہوں. روٹ ورڈ دال واو میم، اور جو تو ہے وہ میں کی ہے، ما دمتو. اچھا، ماں کے ساتھ جب بھی یہ دمتو آیا ہے قرآن میں، دال واو مام میم کا روٹ ورڈ ماں کے ساتھ آیا ہے، تو یہ ما دامو، ما دامت، ما دمتو، تو یہ ایکچولی ہوتا ہے ایز لانگ ایز، اس طرح کے میننگ ہوتے ہیں کہ جب تک یہ ہوگا، جب تک رہوں، جب تک ہوگا. اس کی دیکھیں اگزامپل میں دیکھتے ہیں، مائدہ کی آیت دیکھ لیتے ہیں. سورہ مائدہ میں بھی اسی طرح ہے، ما دمتو ایز لانگ ایز آئی. تو یہ جب بھی آتا ہے یہ پورا ایک فریز کی طرح ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ماں کی الگ نہیں کرتے ہیں. ما دمتو ایک ساتھ آتا ہے، اور ایک دفعہ ما دامو بھی آتا ہے قرآن میں، اور ما دامت بھی آتا ہے. لیکن روٹ ورڈ دال و میم جب بھی ماں کے ساتھ ہی آتا ہے، اور اس کے مطلب ایز اے فریز کرتے ہیں ہم، جب تک رہوں، ایز لانگ ایز، تو اس طرح میننگ ہوتا ہے. اور تو کے میننگ ہے میں، تو جب تک میں رہوں. حیا، زندہ. 32 وبرن، اور نیک سلوک کرنے والا. ہم نے نیکوکار پڑھا تھا اس کا ٹرانسلیشن یحییٰ علیہ السلام والے لیسن میں پچھلی دفعہ، مگر دونوں ٹھیک ہے. بیسیکلی برن قرآن میں 2 دفعہ ہے، ڈیوٹیفل ٹو پیرنٹس، جیسے ڈیوٹیفل. برن نیک سلوک کرنے والا. بی والدتی، اپنی والدہ سے، میری والدہ سے. ولم، اور نہیں. یجعلنی، اس نے بنایا مجھے. یہ جو ہے لام پہ جزم، یہ کسی اور وجہ سے ہوا، یہ فعل امر نہیں ہے. یہ کیونکہ یہ تو فعل مضارع ہے نا، تو یہ اس میں یا کی ٹرانسلیشن اس میں اس سے آیا ہے. یجعل، اس نے بنایا، نی مجھے. ولم یجعلنی، اور نہیں بنایا اس نے مجھے. جبارن، جبار سرکش. جب انسانوں کے لیے جبار آتا ہے تو ٹائرنی کے لیے آتا ہے. شقیہ، بدبخت. شین، قاف اور واو. شقیہ کا لفظ قرآن میں سورہ مریم میں 3 دفعہ آیا ہے، ان بلیسڈ کے میننگ میں ہی آیا ہے. اور آیت نمبر 4 میں آیا تھا، 32 میں، اور پھر ایک دفعہ 48 میں. اور میننگز کیا ہے؟ بدبخت، ان بلیسڈ. جبارن، شقیہ، سرکش، بدبخت، ان بلیسڈ. والسلام، اور سلامتی ہے. علیہ، مجھ پر. اللہ اور پلس یا تو ہو گیا مجھ پر. اللہ اور یا، مجھ پر. یوم ولدت، یوم جس دن. ولدت، پیدا کیا گیا میں. یہ پیسو ہے، مجہول ہے، آپ لکھ لیجئے پیسو ہے. ولدت، پیدا کیا، اور تو میں. واو لام دال روٹ ورڈ. ویوم اموت، اور جس دن اموت میں مروں گا. ویوم ابعث، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. پھر یہ بھی پیسو ہے، مجہول ہے. اب مضارع میں اگر پہلے لیٹر پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو یہ کلیئر گیو اوے کہ مضارع ہے، مجہول ہے. ابعث، میں اٹھایا جاؤں گا. حیا، زندہ کر کے. آیت نمبر 34. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. قول الحق الذی، بات حق کی. الذی، وہ جو فیہ، اس میں. یمترون، وہ شک کرتے ہیں. میم را یا مریاتن، شک کو کہتے ہیں. یہ روٹ ورڈ اس کا یمترون، وہ شک کرتے ہیں. ما کان للہ، نہیں ہے لائق اللہ کے. ان کے یتخذا، وہ بنائے. من ولدن، کوئی اولاد. اس میں من کا ٹرانسلیشن سے نہیں کریں گے، کوئی اولاد. سبحانہ، پاک ہے وہ. اذا، جب. قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے. قادات، وہ فیصلہ کرتا ہے. امرن، کسی کام کا. فانما، تو بے شک. یقول، وہ کہتا ہے. لہو، اسے. جب بھی قاف و لام کے بعد لا آتا ہے یا لی آتا ہے، اس کا مطلب کس سے کہتا ہے. یقول، وہ کہتا ہے. لہو، اس سے کہتا ہے، اس کام سے کہتا ہے. کن، ہو جا. فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. ان دونوں کا روٹ ورڈ قاف و نون ہے. پہلا والا جو ہے فعل امر ہے، کن، ہو جا. فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی کن فیکون کرتے ہیں، ان کی بات دعاؤں پہ کن کہتے تو وہ ہو جائیں گی. وَإِنَّ اللَّهَ ربی، اور بے شک رب اللہ
ربی رب ہے میرا، و ربکم رب ہے تمہارا، فاعبدوہ بریک کریں گے، فاعبدو پس عبادت کرو، فعل امر ہے، پس عبادت کرو، پلورل کو کہا جا رہا ہے، وہ اس کی، ھذا صراط مستقیم یہ ہے راستہ سیدھا، فاختلفا تو اختلاف کیا، الاحزاب گروہوں نے، پلورل میں ہے، گروہوں نے، من بینہم آپس میں، فویل تو ہلاکت ہے، للذین ان کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، من مشہدی حاضری سے، شین ہا دال روٹ ورڈ ہے قرآن میں، یہ مشہد کا لفظ صرف یہی پہ آیا ہے، حاضری کے میننگ میں ہے، اور ونس اس طرح یوز ہوا ہے مشہد کر کے، من مشہدی حاضری سے، یوم عظیم بڑے دن کی، اسمع بہم ابصر کیا خوب سننے والے ہوں گے وہ اور کیا خوب دیکھنے والے۔ اچھا یہ بھی ایک فریز کی طرح اس کو آپ یاد کیجئے، یہ ہم نے سورہ کہف میں بھی دیکھا ہے، اس میں دیکھیں اسمع بہم، یہ میں پلورل آ گیا، تو اسی لیے کیا خوب سننے والے ہوں گے وہ ابصر اور کیا خوب دیکھنے والے، ٹھیک ہے۔ ہم سورہ کہف کی آیت سے اس کو ریلیٹ کر لیتے ہیں، یہ رہا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور یہ سنگولر کا صیغہ تھا بیہی، تو اس میں تھا ابصر بیہی و اسمع، تو وہاں پہ سنگولر میں بات تھی، اور لیکن تھا پہلے بصر تھا، تو کیا خوب دیکھنے والا ہے، ہاؤ کلیئرلی ہی سیز، و اسمع اور اینڈ ہاؤ کلیئرلی ہی ہیئرز، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اور فریز تھا نا جس طرح، اور اس کو سامنے رکھ کے اس کی ٹرانسلیشن آپ یاد کریں، تو یہ ٹرانسلیشن آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی، یہ سمجھے ہم مریم میں اور کہف میں اس طرح آیا، اسمع بہم و ابصر، اور کیا خوب سننے والے ہوں گے وہ، و ابصر اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے، یوم جس دن یأتوننا وہ آئیں گے، یأتونا وہ آئیں گے نہ ہمارے پاس، لیکن الظالمون ظالم لوگ، الیوم آج، فی ضلال مبین گمراہی میں ہے کھلی، وَأَنذِرْ اور ڈرائیے، یہ بھی فعل امر ہے، نون دال را روٹ ورڈ، وارن کیجئے، انذر ڈرائیے، ہم انہیں، یوم الحسرتی حسرت کے دن سے، جب قضیہ فیصلہ کر دیا جائے گا، پیسو ہے مجہول ہے، فیصلہ کر دیا جائے گا، الامر اس معاملے کا، وہم اور وہ، فی غفلت اب غفلت میں ہیں، وہم اور وہ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ لاسٹ آیت آگے ہمارے لیسن کی، انا بے شک ہم، نحن ہم ہی، نرثو ہم وارث ہوں گے، وورثا روٹ ورڈ ہے، نرثو ہم وارث ہوں گے، الارض زمین کے، ومن اور جو علیہا اس پر ہے، اب یہ مؤنث کا صیغہ آ گیا، زمین کو عربی میں مؤنث مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نا زمین ہوتی ہے، تو اس طرح عربی بھی زمین کو مؤنث کہتا ہے، تو من علیہا جو اس زمین پر ہے، وَإِلَيْنَا اور طرف ہماری ہی، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، اس کو بھی پھر ہم سرکل کریں گے، مجہول ہے یہ، مضارع کا مجہول کو پہچاننا بہت آسان ہے، پہلے پہ لیٹر پہ پیش اور تھرڈ پہ لیٹر پہ زبر، تو یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، تو یہ مجہول ہے، اس کی ٹرانسلیشن ایسے ہی یاد کریں، اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ اس میں معاف کرے اور اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ اس دن سے ہمیں جو ہے اس دن کی تیاری کرنے والا بنا دے، غفلت سے بچائے جس غفلت میں آج ہمیں، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنا بنا لے، دیکھنے اور سننے والا آج ہی بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔